باتیں کی ہیں زمین و آسمان میں، آپ کو وہی آئی ہے آسمان میں بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے. ہم نے کہا علامہ ربانی صاحب نے اعلان کی بڑا مناظر اسلام ہے. مناظر اسلام اس طرح کی ہوتی ہے، زمین کی بات کریں ساتھ آسمان کو بھی ملا لیں. زمین و آسمان میں آپ کو کیا پتا ہے آسمان میں ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیوں کہ افریقہ تو آپ گئے ہیں، آسمان پر گئے ہیں، اور آسمان کو کیسے ملا لیا آپ نے مسجد میں بیٹھ کر، ممبر پہ بیٹھ کر؟ اتنی جرأت تیری خان شاہ، تھا مار دیں گے تینوں. بڑی پلیت پارٹی ہے نا، بڑی جلدی کوشش کرتے مار دیں گے. اچھا میں نے کہا مار دو. کہا کیوں بولا آپ نے کہ آسمان میں بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ صاحب میرے پاس بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، حضور کی حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا حب اللہ عبدا، جس وقت اللہ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے. پہلے تو لانگٹن سٹروک آن ٹرینٹ میں رہنے والے مسلمانوں، پہلے تو یہ لفظ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبیوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ولیوں میں بھی محبوب بناتا ہے. یہ لفظ بتا رہے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. کوئی وہابی آپ کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کہتا، یہ ان کا نام ہے. اس کو اگر یہ اس کے اندر فن خانی ہونا نا، حدیثیں ہمیں آتی ہیں یہ خبر واحد پیش کرتے ہیں، تو سن لو یہ خبر واحد نہیں ہے، نہ معلل ہے، نہ مدلس ہے، نہ مکتوب ہے، نہ مرسل ہے. یہ حدیث صحیح ہے، صریح ہے، مرفوع ہے، متصل ہے، غیر مجروح ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ کو اس میں سے کسی بات کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ کوڈ ہے مولویوں کے. مولوی سنے گا مرے گا، منکر مولوی سنے گا مرے گا. یہ آپ کو پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس سے پکی پھر ہو کوئی ہو تو آیت ہی ہو سکتی ہے قرآن کی، اس سے اوپر حدیث ہے ہی کوئی نہیں. اذا حب اللہ العبد نادا جبریل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، تو میں آپ سے کہتا ہوں زور سے بول لو تو آپ میں سے کچھ کہیں نہیں. مولوی کیا عادت ہے زور سے بلانے کی؟ دیکھو عرش پر بھی ایسی بات ہے، نادا جبریل. اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو ندا کرتا ہے. ندا ہمیشہ زور سے ہوتی ہے، اسی لیے نادا ینادی سے منادی ہے. ڈول جو میں نے آپ کہتے ہیں منادی ہو رہی، وہ اسی سیغے سے ہے. مطلب نادا، اور آہستہ بول کے نادا نہیں کہہ سکتے. تو اللہ کو بھی پیار ہو جائے تو آہستہ نہیں بولتا نادا جبریل، او جبریل. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اس کا مطلب ذوق ابھی کم ہے آپ کے اندر. پیار سے کہیے سبحان اللہ. بات وہی ہوتی ہے، لیکن اپنے اندر کی کیفیت کے مطابق بندہ اس کا ذوق حاصل کرتا. تو اندر بالکل کچھ رہ نہ جائے گی تو پھر کیا آواز آنی، لیکن ہے آپ کے اندر ہے. آپ بیٹھے ہیں، ہم تو سنانے ہیں، آپ سننے ہیں. سننے آئے جو ہوتے ہیں ذوق ضرور ہوتا ہے. یہ تو اس کو الگ الگ انویٹیشن تو نہیں ہوتا نا، ہمیں تو باقاعدہ مطلوب کیا جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو داد دیتا ہوں اس بات پر. گرامی قدردان، لیکن بولنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کوئی سیدھے بندے پیار رب ہو جائے تو نہیں بولنا. نادا جبریل تکڑا ہو گیا ابھی بابیا. نادا جبریل، او جبریل. حضرت جبریل عرض کرتے یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب فلانا. جبریل تیرے اللہ کو فلانے بندے سے محبت ہو گئی. زور سے چلو نہیں، زور سے آپ بول سکتے تو آہستہ، خدا کے لیے آہستہ بولو. یہ میں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے رسول اللہ کی جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا حکم. جبریل امین جی تیرے اللہ کو فلانے بندے سے محبت ہوگی. جبریل عرض کرتے ہیں اللہ میں کیا کروں؟ احبب ہو، تو میرا جبریل ہے نا، میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ محبت ہو جائے اور بتاؤں ہی نہیں کسی کو. یہاں اس جملے پر رک کر رسول اللہ نے فرمایا کہ محبت کرو تو دین کے لیے، بغض کرو تو کسی سے تو دین کے لیے. الحب للہ والبغض للہ. بعض کہتے ہیں بغض کرو ہی نہیں، بغض نہ کرو تو فرشتے ہو. جو اندر اللہ نے غصے کی طاقت رکھی ہے وہ کس کے لیے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دین میں غصہ ہے ہی نہیں. ہے نا، غصہ فرشتوں میں نہیں ہوتا، انسان کی تو جبلت میں غصہ ہے. اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے دشمنوں کے لیے آپ کی طبیعتوں میں غصہ پیدا کیا ہے. اگر آپ وہاں بھی بالکل اس طرح کے روٹی بنے رہتے ہیں نا تو پھر آپ غلط استعمال کر رہے ہیں. غصہ ہے نا، کون کہتا ہے غصہ نہیں؟
غصہ فرشتوں میں نہیں، انسانوں میں تو رب نے غصہ ڈالا ہے۔ کون انسان ہے جس کے اندر عقل نہیں، شہوت نہیں، غصہ نہیں؟ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں کہ جس کے اندر یہ تین طاقتیں نہیں، کیونکہ یہ تین طاقتیں تو اللہ نے انسان کی جبلت میں رکھی، جس میں ختم ہو جائے وہ تو بالکل ہی مارا گیا۔ میں اب کیا لفظ بولوں اس کے لیے؟ خدا نے اس کی جبلت میں ڈالا ہے، کیسے ختم ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ لیکن موقع بتا دیا، فرمایا اپنے دشمن کو اگر معاف کرو گے تو درجے بڑھاؤں گا تمہارے، لیکن میرے اور میرے رسول کے دشمن کو معاف کرو گے تو منافق ہو جاؤ گے۔ غصہ بھی کرو کسی سے تو میرے لیے، اور پیار بھی کرو کسی سے تو میرے لیے کیا۔ اور ایک بات جو اللہ کی سنت ہے وہ کیا ہے کہ کسی سے پیار کرو تو اس کو بتا دو۔ اگر پیار دین کے لیے کر رہے ہو نا، الو بولے کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جب اللہ کو ہو گیا تو چپ تو نہیں رہا، اس نے بتایا جبریل کو۔ معلوم ہو اللہ کی یہ عادت ہے کہ پیار دین جو خدا کے لیے ہو جائے تو اس کو کہہ دو۔ اور اس کا سبب کیا ہے کہ کبھی اگلا آدمی اپنے بتقاضۂ بشری آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کر جائے کہ جس سے آپ کی محبت کو ٹھیس پہنچے، اگر اسے پتا ہو کہ یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے تو وہ بھی آپ کی محبت کا خیال رکھے گا۔ یہ حکمت ہے اس کے اندر پوشیدہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جبریل فلاں سے مجھے محبت ہوگی، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا تو بھی محبت کر۔ اور جبریل تو پہلے ہے ہی تسلیم ہی تسلیم، نہ غصہ ہے نہ شہوت ہے، میری تسلیم ہی تسلیم جی۔ کیونکہ فرشتے کے اندر دو صفتیں نہیں ہیں، نہ غصہ ان کو آتا ہے، مارتے ہیں لیکن صرف اللہ کے حکم کے تحت مارتے ہیں، اپنے غصے سے کبھی نہیں مارا۔ ابراہیم جان بھی لے جاتے ہیں نا، اپنے غصے سے کبھی نہیں نکالتے، بالکل غصہ ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ غصہ انسانوں میں ہے، شہوت بھی انسانوں میں ہے، ان کے اندر صرف رحم ہی رحم ہے۔ اور اس غصے اور شہوت کی وجہ سے ہی انسان فرشتوں سے افضل بنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اندر شے کو نہیں، تم نے مان لیا اور کرنا کیا ہے؟ اس کے ماننے کی قیمت زیادہ ہے کہ دونوں طاقتیں دبا کر پھر اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دیتا۔ یہ انسان کے افضل ہونے کی وجہ ہے۔ جس کے اندر کشمکش کوئی نہیں، اس کی عبادت کا کیا سواد کیا ہے؟ یعنی جس کو کوئی چیز کاہلی سستی کرنے نہیں دیتی وہ عبادت نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ کام ہو، محبت ہو، دنیا کی لذت ہو، سب کچھ ہو، پھر سب کچھ دبا کر مسجد میں ڈیرے لگا لے، آپ بیٹھنے کا مزہ ہے نا اس کا، اسی لیے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، جبریل امین یا اللہ مجھے ہو گئی محبت، فرمایا ہو گئی ہے تو چپ نہ بیٹھنا، ینادی لأہل السماء، جا سارے آسمانوں میں منادی کرتے کہ آسمان میں رہنے والی مخلوق، کتنی مخلوق ہے بھائی؟ مشکاہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ کوئی 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے آسمانوں میں، 7 سماوات، 7 آسمانوں میں کوئی 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہو۔ ورنہ آسمانوں میں اعلان کر کیا کہ فلاں بندہ زمین پر آج کل اللہ کا محبوب ہے، یعنی آج کل سے اسے محبت نصیب ہو گئی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہر درجے میں فرمایا آسمان والوں اللہ حکم دیتا ہے تم سب اس سے محبت کرو۔ عرض کیا یا اللہ اعلان ہو گیا آسمانوں میں، اب ہمارے اوپر پتہ ہے کیا تنقید ہوتی ہے؟ بے دلیل بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا آؤ سامنے یہ دلیل ہے، بخاری سے نہ نکالوں اور حدیث شریف میں یہ لفظ نہ موجود ہوتا میں بھی دیتی، اور موجود نکلے اور تم نہ مانو تو گستاخ منافق، ماننا پڑے گا نا کہ تم گستاخ منافق ہو۔ اگر یہ لفظ نہ نکالو تو میں بھی دیتی، اگر نکال دو اور پھر تم بھی نہ مانو اور یا اللہ کی عظمت کو تم مانو نہ، بڑے گستاخ منافق ہو تم۔ اب پوچھو مجھ سے کہ تمہیں کون بتا گیا کہ آسمانوں میں ان کے چرچے ہیں؟ مجھے یہ حدیث بتا گئی، جنہوں نے ڈھول پٹتے ہوتے ینادی ینادی، اور ینادی بغیر ڈھول کے ہوتا ہے؟ پاکستان میں منادی ڈیوٹی کس کی ہے؟ جس کے بعد ڈگا ہوتا ہے، مارنا ڈگا، اوہ اعلان چھوڑ لو بھائی، ینادی لأہل السماء، جبریل امین اعلان کر رہے آسمان والوں سن لو، فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ آسمانوں میں اعلان ہو گیا، فرمایا یوزع لہ القبول فی الارض، اب ان کی محبت زمین پہ رکھو، زمین پہ رکھی۔ اللہ کا حکم دیتا ہے جیسے آپ یہ کبھی چھت بھرتے ہیں نا پاکستان میں، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، RCC کی چھتیں ہوتی ہیں نا، یہ وہ بھرتے ہیں نا، اس کے اندر ایک مشین لگاتے ہیں، ایسے ایسے کرتی ہے، اس کو ہلاتی ہے نا، روڑی بجری کو اس طرح ہلاتی ہے۔